مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کہتے ہیں ووٹ ملے نہ ملے گلگت بلتستان میں سہولتیں فراہم کریں گے۔ گلگت بلتستان میں عوامی جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا یہاں سڑکیں، اسپتال، ایئرپورٹ سب نون لیگ نے بنایا۔ کسی جماعت کا نام بتائے جس نے ایک اینٹ تک رکھی ہو۔ آج یہاں کی سڑکوں کی حالت دیکھی تو بہت دکھ ہوا۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا گلگت بلتستان میں اب جو منصوبے شروع ہوں گے ان کی نگرانی وہ خود کریں گے۔ ہماری حکومت بنی تو ہر دوسرے مہینے یہاں کا دورہ کریں گے۔ تو میں نے ہولیا دیکھا ہے یہاں پہ سڑکوں کا میں بیان نہیں کر سکتا۔ شوق سے بنائی تھی ہم نے سڑک، مانسیرا سے شروع کی کوٹ تک تو بڑی اچھی بن گئی ہے، لیکن وہ بننی تھی یہاں گلگت تک، گلگت سے آگے اس نے جانا تھا خنجر۔ گلگت بلتستان کو بھی 18ویں ترمیم والے اختیار ملنے چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا ان کو ماننا پڑے گا یہ زمین آپ کی ہے، وسائل آپ کے ہیں، روزگار پر بھی پہلا حق جی بی کے عوام کا ہونا چاہیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جاری رہے گا۔ ہمارے مخالفین کی سازشیں غریب ماؤں کی دعاؤں کی وجہ سے ناکام ہوں گی۔ میں کسی صوبے نہیں دنیا سے مقابلہ کرتا ہوں۔ سندھ میں سب سے زیادہ گھر بنانے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ جس انداز میں ان زائونسٹ قوتوں نے بچیوں کے سکول پہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل مارا، آیت اللہ خامنئی کو شہید کیا، فیلڈ مارشل صاحب کا امن کے لیے کوشش ہے وہ کامیاب ہو جائے، اور بہت ضروری ہے کہ یہ امن کا کوشش کامیاب ہو۔ اس لیے اس جنگ کا بوجھ پوری مسلم دنیا میں اٹھایا جا رہا ہے۔ آج ایک مہمان آیا ہے گلگت پہ، وہ برا نہ مانے، یہ ایٹم بم کا تحفہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دیا، مگر اس ایٹمک بم کو دشمن ملک تک پہنچنا ہے، میسائل ٹیکنالوجی ضروری ہے، تو میسائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دلوائی تھی۔ مشرف دور میں جب پاکستان میں دوسروں ممالک کے بیسز بنے تھے، کون تھا وہ صدر پاکستان جس میں ہمت تھا سلالہ انسیڈنٹ کے بعد لات مار کے تمام بیسز کو پاکستان میں بند کیا، ہمارے مہمانوں کو خداحافظ کہہ دیا۔ تو تحریک انصاف کے مرکزی رہنماؤں کو گلگت بلتستان میں داخلے سے روک دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم رادا نے بتایا کہ انہیں شوکت بسرا، نعیم پنجھوتا اور ظہیر بابر کو گلگت بلتستان میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ انہیں جلد تھانے پر روکا گیا اور آگے جانے نہیں دیا گیا۔ سلمان اکرم رادا نے دعویٰ کیا کہ انہیں آگے جانے سے روکنے کے لیے ڈی ایس پی کے پاس نام پہلے سے درج تھے۔ پولیس حکام نے انہیں اور دیگر رہنماؤں کو گلگت بلتستان سے واپس کر دیا۔ آئے بلاک ہمیں جہاں تک جانے دو نا، ادھر تو آپ روک رہی ہو، ادھر تو ہمیں کوئی بلاک نہیں نظر آ رہا۔ آگے گاڑیاں دیکھو سر، کتنی گاڑیاں ہیں، وہ تو آپ نے روکا ہے نا، ہم نے روکا ہے، سب کے لیے بند ہے سر۔ یہ نہیں ہم آگے جائیں گے، آپ بابو سے ٹاپ تک چھوڑیں گے، ہم کے پی کے سے نیچے سر، آپ ہمیں کے پی کے بارڈر پہ چھوڑیں گے نا، یہ حکم ہے آپ کو۔ اور ان کو کیا کریں گے؟ یہ تو گلگت بلتستان کی رہنے والی ہیں، ان کو کیسے نکال رہے ہیں آپ؟ ہم اس وقت جل تھانے کی حدود میں کھڑے ہیں گلگت بلتستان کے اندر۔ ہاں ہمیں جو ٹوک کہا گیا ہے کہ آپ کے حوالے سے میرا نام لے کر یہ کہا یہاں کے اہلکاروں نے، جو پولیس کا عملہ یہاں موجود ہے، کہ آپ کے داخلے پر پابندی ہے، حکم ہے ہمیں اوپر سے۔ یہ حکم کون دیتا ہے اوپر سے؟ آپ اور میں، اب ہم سب جانتے ہیں۔ وفاقی بجٹ کی تاریخ تبدیل، بجٹ 5 جون کے بجائے 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا نوٹیفیکیشن اب تک جاری نہ ہو سکا۔ ذرائع کا کہنا ہے گلگت بلتستان میں الیکشن کی وجہ سے وفاقی بجٹ کی تاریخ تبدیل کی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے بجٹ میں ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے مزید دور ہوں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا کل ہونے والا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو بلائے جانے کا امکان ہے۔ ایوان صدر نے بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کرنے کا اعلامیہ جاری کیا تھا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کے حکام کا کہنا ہے ایوان صدر نے بتایا ہے آج نوٹیفیکیشن سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ بجٹ اجلاس کی حتمی تاریخ کا فیصلہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کا صوبائی شیئرز میں کٹوتی سے متعلق آئینی ترمیم کا حصہ بننے سے صاف انکار۔ ذرائع پی پی کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی کی شقوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ وفاق نے بلاول بھٹو سے مشاورت تک بجٹ پیش نہ کرنے کی اطلاع پیپلز پارٹی کو دے دی۔ بلاول بھٹو 5 جون تک گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں مصروف ہیں۔ ذرائع پی پی کا کہنا ہے کہ این ایف سی سے ہٹ کر صوبے وفاق کو فنڈز دے سکتے ہیں۔ آئینی ترمیم کے بغیر وفاق کو پیسے دینے کے دیگر متبادل طریقوں پر غور کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی آئینی اور فائنینشیل ٹیم متبادل پلان پر کام کر رہی ہے۔ وفاق نے ابھی تک سندھ حکومت کو بجٹ کی حتمی تجاویز نہیں بھیجی۔
वज़ीर आज़म ने 1126 अरब रुपए का तरक्याती बजट नाकाफ़ी करार दे दिया। वफाकी तरक्याती बजट में मज़ीद 200 अरब रुपए इजाफे की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में तरक्याती बजट 1100 के बजाय 1326 अरब रुपए पेश किए जाने का इम्कान है। IMF को भी इस सिलसिले में आगाह किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी मज़ीद 200 अरब रुपए की टैक्स वसूली बढ़ाने की हिदायत की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना और FBR ने टैक्स हदफ में 200 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़ से माज़रत कर ली। वज़ारत ख़ज़ाना FBR मुख्तलिफ मालियाती इक़दामात के ज़रिए 200 अरब की एडजस्टमेंट की कोशिशें करेंगे। पाकिस्तान में कारोबारी एतमाद 22% से कम होकर 13% रह गया। 70 से 80% कारोबारी इदारों ने सरमायाकारी का फैसला मौखर या तब्दील कर दिया। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स जारी कर दिया। इंडेक्स में 9% कमी रिकॉर्ड की गई। मशरिक़ वस्ती में जंग की वजह से सरमायाकारी और सप्लाई चेन मुतासिर हुई। नई सरमायाकारी 10 पॉइंट से गिर कर 2% रह गई। 84% कारोबारी इदारों ने महंगाई को सबसे बड़ा खतरा करार दिया। 79% भारी टैक्स शरह को कारोबारी तरक्की में रुकावट समझते हैं। 61% करेंसी के इस्तेहकाम और हुकूमती पॉलिसियों पर तशवीश रखते हैं। रिटेल सेक्टर वाहिद शोबा है जिसका कारोबारी एतमाद 20% तक बेहतर हुआ। बढ़ती महंगाई, ईंधन की कीमतें, इलाकाई कशीदगी बड़े खदशात हैं। कराची से आपको खबर देंगे जहां टीपू सुल्तान रोड पर ओबाश अफराद की कबायली लिबास में मुसल्ला गार्ड्स के हमरा बदमाशी। 2 डबल कैबिन गाड़ियों पर सवार मुसल्ला अफराद कार सवार फैमिली को टक्कर मारकर भागे। कार सवार ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो डबल कैबिन गाड़ियों में मौजूद अफराद ने असलहा तान लिया। जदीद असलहे के साथ मौजूद शख्स ने बहन भाई पर असला ताना। डबल कैबिन गाड़ी ने मुतादिद गाड़ियों को टक्कर मारी। नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नज़ीर बताइएगा। देखें कराची में डाला कल्चर और जो गार्ड्स को बिठाकर स्टंट करने का जो रुझान है ये बढ़ता जा रहा है। ये टीपू सुल्तान का इलाका है जहां पर 2 काले जो डाले इनके ऊपर सवार जो मुसल्ला कबायली अफराद में मुसल्ला जो शख्स से अफराद थे उनकी जानिब से बदमाशी की गई है, गुंडागर्दी की गई है। और जो कार में सवार ओबाश अफराद थे उनकी माँ पर इन्होंने न सिर्फ कार सवारों को और मोटरसाइकिल सवारों को मुखलिजात बकी हैं बल्कि जो गाड़ी या मोटरसाइकिल के करीब आई है इन्होंने उनको टक्कर भी मारी है। गाड़ी के ऊपर जाली नंबर प्लेटें लगाई हुई हैं। और कराची में यूं तो जो डिस्प्ले ऑफ वेपन पर सख्ती से पाबंदी आयद है और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड अगर उसने यूनिफॉर्म और कैप ना पहनी हो तो वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी नहीं कर सकता। और उसके बाद भी असलहा हाथ में लेने पर पाबंदी आयद है, असले को छुपा कर रखने का कानून है। लेकिन यहाँ पर देखा ये जा रहा है कि पहली बात तो है कि सिक्योरिटी गार्ड की ये यूनिफॉर्म नहीं है, इन्होंने बाकायदा कबायली जो यूनिफॉर्म है वो पहने हुए हैं। और जिस तरह कराची की सड़कों पर ये बदमाशी की जा रही है तो हमने ज़राए से इस गाड़ी की डिटेल भी निकाल ली है जिसके ऊपर KX29 जो नंबर इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये गाड़ी मोहम्मद मुबशिर के नाम पर है और टोयोटा हाइलक्स है। गाड़ी का जो असल नंबर है वो SA9012 है और पुराने नंबर को ये जो इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई है कि KX2596 इसने गैर कानूनी तौर पर लगाया हुआ है, इसको लगाने की इजाजत नहीं है। ये SA9012 लगा सकता है। जबकि कार सवार का जो एड्रेस है वो खयाबान मुहाफिज फेज 6 बताया जा रहा है। इन्होंने टीपू सुल्तान रोड पर जब ये आए तो उन्होंने एक गाड़ी को जब टक्कर मारी तो उसके अंदर फैमिली बैठी हुई थी और उनकी जानिब से जब इनसे इस्तफसार किया गया और उनसे पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने आगे से मुगलजात बचना शुरू कर दी। कार सवारों ने जब बहन भाई थे उन्होंने इनकी वीडियो बनाना शुरू की तो पीछे बैठे हुए जो गनमैन है उसकी जानिब से बाकायदा असलहा पॉइंट आउट किया गया जिसके ऊपर बाकायदा 324 की सेक्शन बनती है। एक डाले पर 3 कबायली जो लिबास में सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं जबकि दूसरे पर एक एहलकार मौजूद है। तो देखा जा सकता है कि जदीद तरीन हथियार जिनमें M16 और इस तरह के दीगर क्लाशनकोफ इनके तमाम के हाथों में मौजूद हैं। कराची में कोई भी शख्स बिजनेसमैन हो या कोई आम ताजिर हो अगर वो शख्स सड़क पर जाता है और उसके पास बाकायदा लिस्टेड कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद होता है तो पुलिस न सिर्फ उनको रोक के तंग करती है बल्कि उनको थाने ले जाकर
ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیتی ہے اگر ان کے ہاتھ میں اسلحہ نظر آتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ایسے لوگ جو کراچی میں غنڈہ گردی بدماشی کرتے پھرتے ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, حتیٰ کہ پولیس بھی ان کو روکنے سے اس لیے کتراتی ہے کہ پولیس کو یہ پتا ہے کہ یہ آخر میں ہمارے ہی گلے آئیں گے. تو نذیر، جس فیملی پر اسلحہ آنا تھا، جس گاڑی کو ٹکر ماری تھی، کیا انہوں نے پولیس سے شکایت کی؟ دیکھیں یہ اب سے کچھ دیر قبل کا ہی واقعہ ہے. اس واقعے کو شاید 1 گھنٹہ بھی ابھی نہیں گزرا ہوگا, تو پولیس کو بالکل ابھی اطلاع دی جائے گی. لیکن یہ ایک وکٹم نہیں ہے, اس کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جن کی گاڑیوں کو ٹکر ماری گئی. آپ اس ویڈیو میں گاڑیوں کی آپ حالت دیکھ لیں تو ان کے اپنی جو ڈبل کیبج ان کے دائیں اور بائیں اسکریچز کے اور رگڑ کے نشان ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے 1-2 نہیں کئی گاڑیوں کو ٹکر مارتے ہوئے ہیں. اور جب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ رش ڈرائیونگ کرتے ہیں, وہاں سے فرار ہو رہے ہیں اور بالکل سڑک پر ایسے جا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا جیسے ان کو کوئی نہیں ہے. دوسرا, زیادہ تر جو ایسے عناصر ہوتے ہیں تو وہ کوئٹہ بلوچستان یا اس طرح قبائلی وہاں سے اکثر و بیشتر ہب کے راستے سے کراچی آتے ہیں, اسی طرح ڈرفٹنگ کرتے ہیں, کسی کو یہ ٹکر مارتے ہیں, حادثہ ہوتا ہے, کسی پہ اسلحہ باندھتے ہیں, اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. پولیس نہ ان کو آتے وقت روکتی ہے نہ ہی جاتے وقت ان کو پکڑ پاتی ہے. تو ایسے لوگ, اور دوسرا جس طرح انہوں نے نمبر پلیٹ لگائی ہوئی ہے, نہ یہ فیس لیس ای ٹکٹنگ میں آ سکتے ہیں, نہ ان کو پولیس روک کر فوری طور پر ویریفائی کر سکتی ہے کہ ان کی نمبر پلیٹ اصل ہے جعلی ہے. اس کے اندر بھی جو کنورٹڈ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے جو ہم نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا ہے, محمد مبشر جو فیز 6 کا ایڈریس آ رہا ہے, یہ اس کے نام پر یہ ٹوئٹا ہائیلکس رجسٹرڈ ہے اور ان کی جانب سے جو ابھی بدماشی کی گئی ہے. تو دیکھنا یہ کہ پولیس اب ان کے خلاف کیا کارروائی کرتی ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی ہل پارک کے 500 گز کا اصل پلاٹ نقشے میں موجود ہی نہیں ہے. میئر کراچی مرتضی وہاب کا وزارت ہاؤسنگ کو خط, انہوں نے لکھا کہ قیمتی زمین پر PCSH کے نام پر قبضے کا شبہ بلاک 6 کے پلاٹ نمبر G439 کی نقول دی جائے. پلاٹ کی غیر قانونی سب لیز کی گئی تو متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی ہوگی. جماعت اسلامی نے ہل پارک پر پہاڑی کی کٹائی اور تعمیرات کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں دی. سیکریٹری بلدیات کی MC میئر کراچی اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ہل پارک کراچی کا آخری بڑا سبزہ زار اور تفریحی مقام ہے. لینڈ ڈپارٹمنٹ کے MC نے اپریل 2026 میں 2 NOCs جاری کیے کہ MC کے محکمہ لینڈ کے جاری NOCs منسوخ کیے جائیں. ہل پارک میں غیر قانونی تعمیرات اور کمرشلائزیشن پر پابندی عائد کی جائے. تعمیر شدہ ڈھانچوں کو مسمار کر کے زمین کو اصل حالت میں بحال کیا جائے. سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس جمعرات کو 3 بجے سندھ اسمبلی میں ہوگا. ایڈیشنل IG انمول پنکی کیس سے متعلق رپورٹ پیش کریں گے. اجلاس میں منشیات بحالی مراکز کے قیام اور فنڈ ریزنگ پر غور ہوگا. اسکولوں میں منشیات کی روک تھام اور ٹیسٹنگ پالیسی پر بریفنگ دی جائے گی. بین الصوبائی اسمگلنگ راستوں اور بارڈرز کنٹرول کا جائزہ لیا جائے گا. سندھ پولیس اور اینٹی نارکوٹکس فورس حکام اجلاس میں بریفنگ دیں گے. کراچی پولیس کی کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے سہولت کاروں کی ضمانت روکنے کی کوشش. ملزمہ پنکی ذیشان الرحمان سہیل رحمان کے خلاف دستاویزی ثبوت سیشن کورٹ میں جمع کرا دیے گئے, جس کے مطابق ملزم ذیشان اور سہیل ایزی لوڈ کی شاپ چلاتے اور انمول اور پنکی کے ساتھ مل کر منشیات سپلائی کرتے تھے. ملزم رقم کی ٹرانزیکشن میں بھی ملوث ہیں. پولیس نے ملزمہ اور ساتھیوں کی کال ریکارڈنگ اور وائس نوٹ کی تفصیلات بھی جمع کرا دی. نیپرا نے کے الیکٹرک سے گھنٹوں لوڈ شیڈنگ پر رپورٹ طلب کر لی. نیپرا حکام کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کی جانب سے شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. کے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کے شیڈول کی پابندی نہیں کر رہی. مختلف علاقوں میں فالٹ تاخیر سے دور کرنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں. بجلی صارفین کی جانب سے طویل لوڈ شیڈنگ کی شکایات موصول ہوئیں. بجٹ میں سولر پینل پر GST بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز کو چمن کے عوام نے مسترد کر دیا. شہریوں کا کہنا ہے وفاقی حکومت اس تجویز پر نظر ثانی کرے. مزید بتائیں نمائندہ ARY نیوز اختر گلفام. بتائیے گا. وفاقی حکومت کی جانب سے مالی سال برائے 2026-27 کا بجٹ آنے کو ہے, جس میں سولر صارفین کے لیے بھی مشکلات ہو رہی ہے, کیونکہ حکومت کی جانب سے تجاویز آئی ہے کہ سولر پر بھی ٹیکس عائد کیا جائے گا. اس حوالے سے دکاندار اور صارفین سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے. پہلے اس کے اوپر 8% ٹیکس تھا, اب جب 18 لگے گا تو یہ سولر جو ہے نا مارکیٹ میں بہت جو ہے نا مہنگا پھر پڑے گا. یہ سولر 17,000 سے تقریباً
29-28 हज़ार तक चला जाएगा। हुकूमत से मुतालबा है कि सोलर पर टैक्स ना लगाया जाए, क्योंकि ये जो है ना गरीब के पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ पे तो बिजली का नामो निशान नहीं है। ये आवाम के लिए एक सस्ता जरिया था। 6 से 8 प्लेट लगा के लोग घर का बिजली बनाते थे। अगर ये 30 से 28 हज़ार तक हो जाए फिर तो आवाम के पहुंच से दूर हो जाएगा। ये एक सस्ता जरिया था आवाम के लिए, गर्मियों में बहुत सहूलत होता था। एक वाहिद चीज है सोलर जो गरीबों की बस में है। जब हुकूमत इस पे टैक्स लगा जाए तो गरीब बंदा फिर मर जाएगा। कि अगर हुकूमत सोलर पैनल पर टैक्स जो है वो आयद करेगी तो इससे सोलर पैनल की कीमतें जो है वो मजीद बढ़ेगी। हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पर जो टैक्स है वो कम करे ताकि आम आदमी जो है वो अपना गुजारा कर सके। खबर है बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से अडियाला जेल में मुलाकात करा दी गई है। जेल जराए ऐसा बता रहे हैं और ये भी बताया कि मुलाकात में एक दूसरे की खैरियत और सेहत के हवाले से दरियाफ्त किया। बाबर मलिक से तफसीलात जान लेते हैं। कितने दौरानिया रहा इस मुलाकात का बाबर? जी जवाद, अडियाला जेल में आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाई गई है और ये मुलाकात जो है 30 मिनट से जायद इसका दौरानिया रहा है। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई है। मुलाकात के दौरान जेल जराए का कहना है कि इन्होंने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की और सेहत के हवाले से एक दूसरे को अपनी खैरियत से और सेहत के हवाले से अपडेट से आगाह किया। यूं 30 मिनट से जायद दौरानिया की ये मुलाकात अडियाला जेल में आज करवाई गई है। जी आपका शुक्रिया बाबर तफसीलात के लिए। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का महाजरीन की नशिस्तों से मुतालिक मुतालबा मान लिया है। ज़राए का कहना है वफाक ने महाजरीन की नशिस्तें मुकम्मल ख़त्म करने के बजाय कम करने की तजवीज़ दी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी से रब्ता करके वफाक का अहम पैगाम पहुँचाएंगे। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के कल होने वाले इजलास में अहम फैसले मुतवक्के।